الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ اللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ آج ایک ایسا عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جو کبھی رائیگاں کبھی ضائع نہیں ہوگا، ہر بندے کا یہ عمل قبول ہوگا۔ وہ عمل ہے درود ابراہیمی کا۔ اور ویسے بھی درود کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی بندے کا بھی رد نہیں ہوتا۔ جو بندہ جتنی عقیدت سے جتنی محبت سے پڑھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب فرماتے ہیں، دیتے ہیں۔ بعض درود فرشتے لے کے جاتے ہیں اور بعض درودوں کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں۔ اور اللہ کا فرمان ہے کہ جو نبی پہ درود پڑے گا نا ایک مرتبہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 مرتبہ اس پہ رحمتیں نازل کرے گا۔ اور یہ وہ عمل ہے، اس میں کائنات کا ذرہ ذرہ، انسان، حیوان، جوانات، نباتات، خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی اس عمل میں شامل ہے۔ آپ درود ابراہیمی کی ایک نظر مان لیں، ایک منت مان لیں کہ میں نے زندگی میں اتنی بار پڑھنا ہے، اے اللہ اس درود کی برکت سے میرا یہ کام کر دے، میری یہ حاجت پوری کر دے، یہ میری مشکل ٹال دے، یہ میرے بیمار کو شفا دے دے۔ آپ اس کی منت مان لیں، 10,000 کی، 20,000 کی، لاکھ کی، 5 لاکھ کی، جتنا اوپر چلتے جائیں گے اتنا اس کے اندر اثر زیادہ ہوتا جائے گا۔ اور پہلے بھی میں نے ایک دفعہ بتایا تھا نا کہ سورہ اخلاص کی اپنی زندگی میں 5 لاکھ مرتبہ منت مان لیں، زندگی میں پڑھ سکیں یا نہ پڑھ سکیں۔ 10,000 مرتبہ پڑھ کے بندے کی موت آ جائے لیکن اس کا ثواب اسے 5 لاکھ کا ہی ملے گا، اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ تو اسی طرح اس درود ابراہیمی کو اپنی زندگی کا ایک سرمایہ سمجھ کے، ایک ذخیرہ سمجھ کے، کسی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، کسی مشکل کو ٹالنے کے لیے، کسی بیمار کو شفا دلوانے کے لیے آپ منت مان لیں کہ 10,000 مرتبہ میں نے اتنی مدت میں پڑھنا ہے، لاکھ مرتبہ اتنے سال میں پڑھنا ہے، 20 لاکھ مرتبہ اتنے عرصے میں پڑھنا ہے۔ اور جب یہ منت مان لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سارے کاموں میں آسانیاں پیدا کرتے جائیں گے، درجات بلند کرتے جائیں گے۔ اور اگر اسی دوران موت واقع ہو بھی جائے تو جتنے کی منت مانی تھی اس کا اتنا ہی ثواب لکھا جائے گا۔ 5 لاکھ کی مانی ہے اور ابھی 10 لاکھ بھی نہیں پڑا، 10,000 پڑا، موت واقع ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 5 لاکھ کا ثواب ہی عطا فرمائے گا۔ منت جو ہے، اور منت کے بارے میں، نظر کے بارے میں جو ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا نا کیا منت مان سے بندے کا کام ہو جاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بندہ تو اپنی طرح سے منت مانتا ہے، اللہ کی مرضی ہے کام کو پورا کرے یا نہ کرے، لیکن بعض کنجوس انسانوں سے اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ خرچ کرنے کے لیے وہ بندہ نکال لیتا ہے۔ جس بندے نے زندگی بھر درود نہ پڑھا ہو، روزہ نہ رکھا ہو، زکوٰۃ نہ دی ہو، صدقہ نہ دیا ہو، خیرات نہ دیا ہو، کسی مشکل میں پھنس گیا تو وہ اگر 10 روزے رکھنے کی منت مان لے، عمرہ کرنے کی منت مان لے، غریبوں کو کھانا کھلانے کی منت مان لے، تو جس نے کبھی 1 روپیہ خرچ نہیں کیا اللہ نے اس کے کام کو مشکل بنا دی اور پھر اسی بہانے اس کے کام کو آسان کرنے کے لیے اس کے دل میں منت ماننے کا ایک سوچ پیدا کر دی، اس نے منت مانی، کام ہو گیا، پھر وہ اللہ کی راہ میں وہ روپیہ پیسہ خرچ کرے گا، روزے رکھے گا، نمازیں پڑھے گا۔ تو اسی طرح درود پاک جس نے زندگی میں کبھی نہ پڑھا ہو تو وہ اس مشکل سے بچنے کے لیے، حاجت کو پورا ہونے کے لیے، بیمار کو شفا دینے کے لیے کچھ نہ کچھ درود تو پڑے گا نا۔ تو اس لیے اپنی زندگی میں منت مان لو میں نے 5 لاکھ پڑھنا ہے، 1 لاکھ پڑھنا ہے، 1.25 لاکھ پڑھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک درود کے بدلے میں 10 رحمتیں نازل کرے گا، اس حاجت کو بھی پورا کر دے گا، اس مشکل کو بھی ٹال دے گا اور بیمار کو شفا بھی دے دے گا۔ یہ ہماری اپنی آسانی کے لیے ہے، ورنہ اللہ تو احکم الحاکمین ہے، اسے کسی کی کیا پرواہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ انسان کی جتنی بھی حاجات ہیں، مشکلات ہیں، بیماریاں ہیں، اللہ سب سے شفائے کاملہ عاجلہ
بیماریوں کو، مصیبتوں کو، تکلیفوں دور کر کے انسان کے اوپر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔